بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں آج جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک نئی درخواست جمع کروائی گئی زاہد جعفر درندے اور اس کے وکیل کی جانب سے، اور اس کے اندر زاہد جعفر کو پاگل قرار دینے کے لیے جو اپلیکیشن جمع کرائی گئی ہے، اس کا تمام جو متن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو آج کی سماعت کا جو احوال ہے وہ بریفلی طور پہ بتائیں گے، اور جو اس کے اوپر جرا ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے سماعت کے اندر وہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین، تقریباً 11:15 بجے یہ سماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد 1.5 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو 3 گواہان تھے اس کے بیانات قلم بند کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو 2 گواہان تھے اس کے بیانات کے اوپر جرح ہوئی ہے، جس میں ڈاکٹر انم اور ڈاکٹر حماد ہیں۔ ڈاکٹر انم وہ ہیں جو 9 کو ایکیوز تھے، ان کے جو انہوں نے سیمپل لیے تھے ڈی این اے کے حوالے سے، اور ساتھ جو ڈاکٹر حماد ہے وہ مین درندہ جو زاہد جعفر ہے اس نے سیمپل لیے تھے ڈی این اے کے حوالے سے۔ اور جو تیسرے گواہ تھے جن کے بیانات تو قلم بند کیے گئے، لیکن ان کے اوپر جرح نہیں ہو سکی، کیونکہ اکرم قریشی نے وہاں پہ کہا کہ ان کا جو بیان ہے وہ بہت لمبا ہے اور اس لیے اس کے اوپر جرح نہیں کرتے، اگلی اس پہ کریں گے۔ وہ تھانہ گھنا کے ASI تھے، اس کے وہ تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں باقاعدہ طور پہ جو درخواست تھی اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ درخواست کے اندر پہلے بتایا گیا کہ زاہد جعفر کب گرفتار ہوا، اور ٹوٹل 17 پیراگراف تھے، اور اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ 320 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور مقدمہ درج کرنے والا شوکت مقدم کے بارے میں بتایا گیا وہ ہے، اور 20 جولائی کو زاہد جعفر کو گرفتار کیا گیا، اور 21 جولائی کو اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ملزم کو فزیکلی تقریباً 2 اگست تک ریمانڈ میں لیا گیا، اور اس کے بعد پروسیکیوشن کی طرف سے تقریباً 28 اگست کو رپورٹ جمع کروائی گئی، اور 9 سپٹمبر کو ٹرائل کے لیے بلایا گیا، اور 14 اکتوبر کو ان کے اوپر فریم چارج کیا گیا۔ یہ ایک بنیادی جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے لیکن ایک شارٹ فارم میں آپ کو بتا دیا، اس کے اندر یہ بتایا گیا۔ پھر اب آتے ہیں 8ویں پیراگراف کے اوپر۔ 8ویں پیراگراف میں بتایا گیا کہ ملزم زاہد جعفر کا جو کنڈکٹ ہے اور اس کا جو اپیرنس ہے عدالت کے اندر، جس طرح اس نے وہ ایکٹ تھے اس کے وہ تمام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زاہد جعفر عدالت کے اندر وہ جو کچھ کرتا رہا ہے، مثال کے طور پہ اس نے یہاں پہ حوالہ دیا ہے، وہ سارا کچھ بتایا کہ جس طرح اس کو عدالت سے باہر نکالا گیا، پھر پولیس نے اس کو لے کر بخشی خانے چلی گئی، اس کو بند کر دیا گیا، پھر پولیس اس کو زبردستی لے گئی، اس حوالے سے جو اس کا گالم گلوچ اور اس حوالے سے تمام وہ تفصیل اس کے اندر وہ لکھی گئی ہے، وہ بتایا گیا۔ اور بتایا گیا کہ کچھ ٹی وی چینل نے بھی اس کے جو عمل ہے، جو اس کے بیہیویئر کو لے کے عدالت کے اندر جو اس کا بیہیویئر رہا ہے اس کو بھی چلایا۔ اس کو دیکھتے ہوئے لکھا کہ زاہد جعفر نے جب نور مقدم کا قتل کیا تو اس وقت وہ مینٹلی حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ زاہد جعفر کا جو مینٹل ہے وہ ڈس آرڈر تھا اور ڈرگز لینے کی وجہ سے تھا، اور انہیں پھر اس کے اوپر جو سب سے اہم بات ہے، جو الزامات لگائے ہیں تفتیشی افسر کے اوپر، لوکل پولیس کے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو اگنور کیا گیا، کس کی طرف سے؟ جو تفتیشی افسر ہے اس کی طرف سے، لوکل پولیس کی جانب سے، اور جو پروسیکیوشن ہے ان کی جانب سے، اور کورٹ کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اور ایسا انہوں نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے کہ زاہد جعفر کی جو ذہنی حالت ہے وہ کس طرح کی ہے، یہ جان بوجھ کے اس سے چھپایا گیا ہے کورٹ سے۔ اس کے بعد کورٹ کو آگاہ بھی نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ جو درخواست گزار ہے جس نے مقدمہ درج کروایا تھا، مطلب کہ شوکت مقدم کی بات کی جا رہی ہے، شوکت مقدم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک سابق جو ہے سفارتکار ہے، مطلب ایمبیسڈر ہے، اور ان کے جو کوریڈور ہے ان سے اچھے روابط ہیں، مطلب کہ یہ پہلے ایک حکومتی عہدے پہ رہ چکا ہے، ایمبیسڈر رہ چکا ہے، سفیر تھا پاکستان کا، تو اس لیے اس کے ایک اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے تفتیشی افسر نے اور
لوکل پولیس اور پراسیکیوشن نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس حالت کو نہیں بتایا گیا، عدالت کے اندر ذکر ہی اس کا نہیں کیا گیا، اس چیز کو جان بوجھ کے اگنور کیا گیا. اور زاہد جعفر کی آگے بتایا گیا کہ زاہد جعفر کی مینٹلی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ اس چیز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا کہ اس کے اوپر ٹرائل جو چلایا جا رہا ہے وہ ہے کیا. جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک وائلیشن ہے. ایک تو یہ بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ وائلیشن ہے 353 سیکشن 353 کی جو یہ آرٹیکل سیکشن 353 کے تحت جو ہے یہ ایک وائلیشن ہے. اور ساتھ بتایا گیا کہ آرٹیکل جو 10A ہے انسانی بنیادی حقوق کا جو فیئر ٹرائل کے حوالے سے ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اس لیے اس کو چاہیے یہ تھا کہ جب زاہد جعفر کو گرفتار کیا گیا ایسے کیس کے اندر تو اس وقت اس کی مینٹل حالت کے لیے ایک سٹرونگ بورڈ بنایا جاتا، اور وہ بورڈ اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرتا کہ اس کی مینٹلی حالت کس طرح کی تھی اور صحیح تھی یا نہیں تھی. اس حوالے سے وہ اپنا فیصلہ جاری کرتا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا کچھ کیا جاتا. پھر آخر میں پھر وہی الفاظ دہرائے گئے کہ اس وقت جب اس کو گرفتار کیا گیا زاہد جعفر کو تو وہ 20 جولائی کو اس وقت سخت ذہنی بیماری کا شکار تھا، النس کا شکار تھا. اور اس وقت جو اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ میڈیکل بورڈ بنایا جاتا، اور میڈیکل بورڈ اس کی حالت کو جانچ کر یہ فیصلہ کرتا کہ اس کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد زاہد جعفر کی کے اوپر ٹرائل چلایا جانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے. یہ اس کے اوپر ایک درخواست کے اندر یہ ایک جو درخواست کی گئی ہے اس کے اندر اس کا متن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس نے باقی اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عدالت کے جو فیصلے ہیں جو اس طرح کے کیسز کے اندر ہوئے ہیں اس کو اٹیچ کیا گیا، بہت بڑا ایک پلندہ جو ہے ساتھ لگایا گیا اس کے ساتھ کہ اس کا فیصلہ یوں آیا تھا. کچھ جو ہے حوالے دیے گئے اس حوالے سے تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے پھر آخر میں بتایا گیا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو یہ درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے. پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ اس کو جب منظور کیا جائے گا تو اس کے بعد ٹرائل روک دیا جائے گا، پھر اس کے لیے میڈیکل بورڈ بنے گا، پھر اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کو دیکھا جائے گا. کیونکہ یہ تمام چالاکیاں جو تھی وہ عصمت آدم جی کی ہیں، اس نے خاموشی کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد جو زاہد جعفر کرتا رہا عدالت کے اندر گالم گلوچ اور نور مقدم کے اوپر جو الزامات کی بچھاڑ کرتا رہا، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایک حصہ تھا جو آج اپلیکیشن انہوں نے جمع کروائی ہے. پھر پولیس کا ایک تو اس نے جو اس کے اوپر فریم چارج ہوا اس کے اوپر بھی جو اس نے سگنیچر نہیں کیے تھے، حالانکہ زاہد جعفر نے اس کو مکمل طور پہ پڑھا تھا. پھر اس کے بعد جب زاہد جعفر کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا رہا تو اس کے حالت کے بارے میں بھی بتایا گیا. یہ سارا کچھ ایک پری پلان تھا اور اس کا حصہ تھا، اس لیے اس نے ساری جو بہانے بنائے گالم گلوچ اور اس طرح کا کہا گیا مافیا مانگتا رہا، یہ سارا کچھ ایک ڈھونگ رچایا گیا پلان کا حصہ تھا جس کے تحت وہ آج کامیاب ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پاگل پن شو کرنے کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا وہی آج ہو رہا ہے. آنے والی سماعت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.